مشرکین مکہ کا زمانہ تھا، بت پرستی کا زمانہ تھا۔ اس زمانے کے لوگ بتوں سے اپنی حاجات کو مانگا کرتے تھے، لہذا وہ دین کے دشمن تھے، کافر تھے۔ آج کا زمانہ نفس پرستی کا زمانہ ہے، ہر بندہ اپنے نفس کی پوجا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ نفس کی خواہشات پوری ہو جائیں، چاہے شریعت کے مطابق ہوں یا شریعت سے ہٹ کے ہوں، مقصد اس کا اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے مشرکین مکہ شرک جلی کا ارتکاب کرتے تھے، واضح شرک کا، اور ہم جو نفس پرست لوگ ہیں ہم شرک خفی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اس زمانے میں بھی ایک ٹولہ تھا جو مشرکین کا تھا، اور آج کے دور میں بھی ایک جماعت ہے جو مشرکین کی ہے، مگر یہ شرک خفی کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ بھی شرک۔ یہ اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا جی ہم نے کرنا تو وہ ہے جو ہماری مرضی ہوگی۔ بھئی کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری مرضی کہاں چلتی ہے؟ اب تو اللہ کی مرضی چلے گی نا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جہاں اللہ کی مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے، ہم کہتے ہیں ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ اس گھر میں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ بھئی میں چاہوں گی کی بات نہیں ہے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہونا چاہیے اس گھر میں۔ تو ہم اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگتے ہیں، اور یہ شرک خفی ہے، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ قرب قیامت کا زمانہ نفس پرستوں کا زمانہ ہوگا۔ نفس پرستی، خواہش پرستی، زر پرستی، زن پرستی، یہ سب کی سب بت پرستی ہی کی اقسام ہیں۔ خدا پرستی کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ ایسے زمانے میں سورہ کہف کا پڑھنا فائدہ مند ہوگا، کیونکہ سورہ کہف میں انسان کو نفس کی پوجا کی بجائے اللہ رب العزت کی عبادت سے متوجہ کیا گیا ہے، اور دنیا میں دل لگانے کی بجائے آخرت سے دل لگانے کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، سو کیا پھر بھی کافروں کو یہ خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتا دیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ یوں سمجھیں کہ پوری سورہ کہف کے واقعات کا نچوڑ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک خطیب بیان کرتا ہے تو وہ اپنے ٹاپک کے عنوان پہ مختلف واقعات، مختلف آیات، مختلف احادیث بیان کرتا ہے، لیکن جب بات کو مکمل کرنے لگتا ہے نا تو پھر اپنی بات کو سمیٹتا ہے، پھر آخر پر وہ باتیں کرتا ہے جو بالکل نچوڑ ہوتا ہے، لب لباب ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر 5 واقعات بیان فرمائے، اور 5واں واقعہ سکندر ذوالقرنین کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات کا نچوڑ نکالا۔ وہ نچوڑ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا داروں کی مذمت کی، جو لوگ دنیا کے دل لگا لیتے ہیں اور سب کچھ دنیا کو بنا لیتے ہیں، ان کو بتایا کہ یہ لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتا دیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئی۔ صبح سے لے کے شام تک دنیا کے کام کا غم ہوتا ہے ان کو، دنیا کے پریشانیاں، دنیا کے معاملات، وہ دنیا ہی کو بنانے میں لگے ہوتے ہیں، آخرت کا اس میں کہیں نشان بھی نظر نہیں آتا۔ وہ اپنا پروگرام بناتے ہیں تو یہ کہ آج میں نے بزنس میں اتنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے،
اور آج میں نے یہ کام مکمل کروانا ہے اور یہ عمارت مکمل کروانی ہے اور یہ فیکٹری مکمل کروانی ہے، یہ بزنس کا کام، یعنی ان کے جتنے ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ دنیا ہی سے متعلق ہوتے ہیں. کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہوتا آج میں نے اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنے نفل پڑھنے ہیں، اتنا استغفار کرنا ہے، اتنا درود پڑھنا ہے. یہ ان کے لکھنے میں بھی نہیں آتا کہیں. یعنی ان کی زندگی کو دیکھو تو صبح سے لے کے شام تک ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی سنور جائے. دنیا کی زندگی سنوارنا ان کا مقصد زندگی بن چکا ہوتا ہے. اور جس کی دنیا کی زندگی سنور جاتی ہے، مال پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے. فرمایا ہم تمہیں نہ بتائیں ایسے لوگ جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں پڑنے والے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئیں. وہم یحسبون، اور وہ سمجھ رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آج کے دور میں جو بچہ زیادہ پیسے گھر لے کے آتے ہیں نا، باپ اس سے خوش ہوتا ہے، بھلے وہ نماز ایک بھی نہ پڑھتا ہو. اور ایک بچہ اس کو متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن کمائی نہیں کرتا، تو باپ اس کو اپنا بوجھ سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہمارے گھر میں کہاں سے آ گیا. تو آخرت کی تیاری کے بارے میں ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. اگر پرواہ ہے تو فقط اسی دنیا کے بارے میں ہے. اور یہ ہمارے بارے میں فرمایا گیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ دنیا کو سمیٹنے میں لگے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کر دیا. وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، سو ان کے اعمال کو ضائع کر دیا گیا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ